بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ مصر کے بادشاہ فرعون کا خواب سچ ہو گیا، اور فرعون نے خواب میں ایسا کیا دیکھا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی پوری سلطنت اور شخصیت تباہ اور برباد ہو گئی۔ آخر کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہی دشمن فرعون کے محل میں پرورش پاتے رہے، اور کیوں فرعون نے اپنے خواب کی وجہ سے ہزاروں بچوں کو مروا دیا؟ اسے تمام تر سوالات کا جواب ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے، لہٰذا ویڈیو کو پورا دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور مہربانی کر کے ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے اور آپ کو کچھ نئی سچائی جاننے کو مل سکے۔ دوستو، یہ بات ہے آج سے لگ بھگ 3 یا 4 ہزار سال پہلے کی، جب مصر کی گدی پر ایک بہت ظالم بادشاہ فرعون حکومت کیا کرتا تھا، اور اس کی حکومت کے دور میں اس بادشاہ فرعون نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ اس کا تخت اوندھا ہو کر گر گیا ہے۔ فرعون نے خواب کی تعبیر پوچھی اور یہ جاننا چاہا کہ آخر میرے اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ ان خواب کی تعبیر کرنے والوں نے اس فرعون کو بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا، یعنی کہ تیری حکومت کو برباد کر دے گا۔ فرعون کو اس بات کی فکر ہوئی اور اس نے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ جو بھی بچہ کسی کے یہاں پیدا ہوتا وہ اسے مروا دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اسے دودھ لاؤ اور جب کوئی خطرہ دیکھو تو اسے دریا میں ڈال دینا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے آپ کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اس پورے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ تو روتے تھے، نہ ان کی گود میں حرکت کرتے تھے، اور نہ کہ بہن کے سوا کسی کو بھی اپنی پیدائش کا علم تھا۔ پھر جب 3 مہینوں کا زمانہ گزر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو خطرہ محسوس ہونے لگا، اور جب آپ کو زیادہ خطرہ محسوس ہوا تو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اب تو موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے، اور ذرہ برابر بھی کوئی فکر نہ کر، ہم اسے پھر سے تمہاری گود میں لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک صندوق تیار کیا، اس میں روئی بچھائی اور موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کر دیا، اور یہ صندوق دریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل سے گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی عائشہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ جب ایک صندوق نہر میں آتے دیکھا تو اس نے کنیز اور غلاموں کو صندوق نکالنے کا حکم دیا۔ وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا۔ اس صندوق کو جب کھولا گیا تو اس میں ایک نورانی شکل کا بچہ دکھائی دیا، ایک ایسا بچہ جو دور سے ہی چمک رہا تھا۔ اس بچے کو دیکھتے ہی فرعون کے دل میں ایک عجیب سی محبت پیدا ہو گئی، اس پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن کچھ ہی زمانے کے بعد اس کے قوم کے لوگوں نے اسے بہکانا شروع کر دیا اور اس سے یہ کہنا شروع کیا کہ کیوں تو پاگل پن میں کاٹ رہا ہے، ذرا سوچ، یہ وہی بچہ ہوا جس نے تمہاری حکومت کو برباد کرنا ہے، تو تیرا کیا ہوگا؟ چنانچہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل پر آمادہ ہو گیا، اور وہ ان لوگوں کے بہکاوے میں پوری طرح سے آ گیا۔ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کرنے لگا تو پھر اس کی بیوی آسیہ نے، بڑی نیک خاتون تھی، فرعون سے کہنے لگی کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن چکا ہے، تو کیوں پاگل بنا جا رہا ہے اور اسے قتل کیوں کر رہا ہے؟ اور ویسے بھی کیا معلوم یہ کس سرزمین سے بہتا ہوا ہمارے پاس تک آیا؟ جس بچے کو تیرے بارے میں خواب کی تعبیر کرنے والوں نے بتایا، وہ بچہ تو اسی ملک میں پیدا ہونے والا ہے، لیکن یہ بچہ تو کہیں اور سے آیا ہے، لہٰذا اسے تو قتل مت کر۔ آسیہ کی بات فرعون نے مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی رہنے لگے۔ اب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دودھ پلانے والی دائی بلوانا شروع کر دی، مگر افسوس حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ اب فرعون کو فکر ہوئی کہ اس بچے کے لیے کوئی ایسی دائی ملنا ضروری ہے جس کا یہ دودھ پی سکے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کی جدائی میں بے قرار تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جس کا نام ہوا کرتا تھا، وہ آپ کے تجویز آپ کی تلاش کرنے اور معلوم کرنے کو کہ صندوق کہاں پہنچا اور آپ کس کے ہاتھ آئے ہیں، آپ کی تلاش میں تھی۔ یہاں تک یہ پتہ کرتے کرتے وہ فرعون کے محل میں پہنچ گئی، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ میرا بھائی اسی محل میں ہے اور کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پی رہا اور وہ ابھی تک بھوکا ہے، تو فرعون سے کہنے لگی کہ اے فرعون، کیا میں تجھے ایسی دائی کی خبر نہ دے دوں جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا؟ فرعون نے کہا، اس سے اچھی کیا بات ہے، ہاں ضرور ایسی دائی کو لاؤ جس کا یہ دودھ پی سکے۔ چنانچہ وہ آپ کی خواہش پر اپنے والدہ کو بلا کر لائی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے رو رہے تھے۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہلا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ آپ کے سامنے آئیں اور آپ علیہ السلام نے اپنی خوشبو پائی تو فوراً ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی خوشبو کو سونگھ کر چپ ہو گئے اور اپنی والدہ کا دودھ پینے لگے۔ فرعون نے پوچھا کہ تو اس بچے کی کون ہے؟ یہ بچہ تو ابھی تک کسی کا دودھ نہیں پی رہا تھا اور تجھے دیکھتے ہی فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا، میں ایک پاک صاف عورت ہوں، میرا دودھ خوشبوار ہے، جسم خوشبودار ہے، اس لیے جن بچوں کا مزاج صفائی پسند ہوتا ہے وہ بچے دوسری عورتوں کا دودھ نہیں پیتے، لیکن میرا ضروری پی لیتے ہیں۔ فرعون نے بچہ انہیں دے دیا اور دودھ پلانے پر انہیں مقرر کر دیا، اور ان کو اس بچے کو گھر لے جانے کی بھی اجازت دے دی گئی۔ لہٰذا آپ موسیٰ علیہ السلام کو گھر لے آئیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا کہ ہم اسے پھر سے تمہاری گود میں لے آئیں گے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود فرعون کے ہی ذریعے ہونے لگی۔ آپ دودھ پینے کے زمانے تک اپنی والدہ کے پاس رہے۔ اس زمانے میں فرعون انہیں ایک اشرفی روزانہ دیتا رہا۔ دودھ جب چھوڑنے کی عمر ہوئی تو آپ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے گئیں اور آپ وہاں پر پرورش پاتے رہے۔ لہٰذا
اس طرح سے فرعون کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ دوستو اس کے آگے فرعون کی بربادی کی اور کہانی ہے جس کے بارے میں ہم اور ویڈیو میں بات کریں گے۔